الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بات شروع کرنے سے پہلے تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی سمندری سے چند منٹ پہلے آیا ہوں لاہور۔ حضرت جی کے خلیفہ مکتبۃ الفقیر کے روح رواں حضرت حاجی محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جی کی جتنی کتابیں ہیں مکتبۃ الفقیر کی بہت محنت کے ساتھ انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ چھپوائیں، اور مکتبۃ الفقیر کے ٹوٹل ذمہ دار وہی تھے۔ جہاں جہاں حضرت جی جاتے گاڑی میں کتابیں رکھ کے باہر اسٹال لگاتے، اور پوری دنیا میں حضرت جی کا جو علمی فیض کتابوں کے ذریعے پھیلا ہے وہ سارے کا سارا انہی کی محنت ہے۔ اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ عصر کے بعد نماز جنازہ تھی سمندری میں، تو حضرت جی خود تشریف لائے جھنگ سے۔ نماز جنازہ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے پڑھائی۔ دونوں صاحبزادگان موجود تھے، جھنگ کے شیخ الحدیث موجود تھے، بنو سے مولانا آئے ہوئے تھے، اور بھی حضرت کے خلفاء کافی شہروں سے الحمدللہ آئے ہوئے تھے۔ اور میں گیا تھا، میری اہلیہ بھی ساتھ تھیں، تو وہ گھر والوں سے جب ملی تو حاجی صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ نے میری اہلیہ کو بتایا۔ اچھا، رات کو 2:45 بجے میری ان سے بات چیت ہوئی ہے، ان کا مجھے ریکارڈنگ آئی ہے، فجر میں نے ان کو رپلائی کیا واٹس ایپ پہ۔ صبح 10 بجے ان کا انتقال ہوا، تو ان کی اہلیہ فرما رہی تھیں کہ فجر کی نماز کے بعد آرام کے لیے جب لیٹے ہیں 10 بجے اٹھے ہیں، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی انتقال ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی کلمے والی موت عطا فرمائے۔ ایک بات تو یہ تھی جس کی وجہ سے تاخیر بھی ہوئی، اس کے لیے بھی معذرت کہ دور جانا تھا۔ دوسری بات، پشاور میں ایک مدرسے کے اندر حادثہ ہو گیا بہت بڑا۔ مدرسہ ہو یا اسکول، بچے بچے ہوتے ہیں، ماں کا غم وہی ہوتا ہے۔ ماں کا بچہ مدرسے جائے یا ماں کا بچہ اسکول جائے، دونوں صورتوں میں ماؤں کا غم وہی ہوتا ہے۔ امتی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، تو ساری چیزیں ایک ہی ہیں۔ تو جس طرح ہمیں اسکول والوں کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، ہمیں دین والوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا لگاؤ ضروری ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، اگر یہ سوال ہو گیا کہ میرے وارثین کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا، تو ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ تیسری بات، جو فرانس میں گستاخانہ معاملہ ہوا ہے، اس کے لیے بائیکاٹ بھی کیا جائے ٹھیک ہے، احتجاج بھی کیا جائے ٹھیک ہے، لیکن نہ ہمارے احتجاج کا کوئی خاص فائدہ ہمیں ہوگا، نہ ہمارے بائیکاٹ کا ہمیں کوئی خاص فائدہ ہوگا۔ نہ دشمن ان دونوں باتوں سے ڈرنے لگا۔ جس بات کا فائدہ ہمیں ہوگا وہ ہم نے کرنی نہیں ہے، وہ ہم سے نہیں ہونی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو صحابہ نے کیا، کہ نبی علیہ السلام سے محبت، ایک ایک سنت کو اپنی زندگی میں لانا، گناہوں کو اپنی زندگی سے نکالنا، پاکیزہ ہو جانا، کردار کو اپنا لینا۔ یہ ہم سے ہونا نہیں ہے۔ جس سے فرق پڑنے لگا ہے ہمیں بھی اور کفر کو بھی ہیبت آئے گی، وہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اس طرف ہم چلنا نہیں چاہتے، حرام ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، نامحرموں سے رابطے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، گناہ ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ تو خالی میں بائیکاٹ یا احتجاج کی نفی نہیں کر رہا، لیکن یہ اصل چیزیں نہیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے نبی کے طریقے پر آ جائیں، اور اس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں۔
بالکل تیار نہیں ہے۔ جو حالات جا رہے ہیں تو آگے حالات اور خرابی کی طرف بڑھیں گے ہر چیز میں۔ مجھے تو کوئی خیر کی بظاہر اچھی امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ انفرادی طور پہ کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دین پر عمل کرنا، کچھ لگے ہوئے ہیں۔ عمومی فضا جو ہے نا وہ دین کی نہیں ہے، تو عمومی فضا کو دین کی بنانے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے، اور جب تک امت اس پر نہیں آئے گی اس وقت تک نہ کفر کو کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی ہمارے بائیکاٹ یا احتجاج میں کوئی اثر ہوگا۔ احتجاج کرنا ہے تو اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے اپنے ہی نفس کے خلاف کیجیے، تو اس احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کا ہمیں خوب فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی آنکھوں سے امت کی عظمت، امت مسلمہ کی جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر عزت کا ماحول ہمیں دکھائے، اور مرنے سے پہلے ہم اس شان کو دیکھتے چلے جائیں جو صحابہ کے زمانے میں تھی، تابعین کے زمانے میں تھی۔ وہ سب اس لیے تھی کہ تقویٰ کا زمانہ تھا، تقویٰ عام تھا۔ آج تو جھوٹ کا زمانہ ہے، تو جھوٹے لوگوں کو ترقی کہاں ملا کرتی ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ہم لوگ الحمدللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے لے کے مکہ مکرمہ تک کے حالات بیان کر چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ ہجرت کے واقعات کا بہت تفصیل سے ذکر ہوا، اس کے بعد قباء میں تشریف آوری اور اس کی ابتدائی جو چیزیں تھیں وہ ہو گئیں الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے ہیں مدینہ طیبہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تقریباً 7 مہینے کے قریب ٹھہرے ہیں، اور ابتدائی کاموں میں جو سب سے پہلا آپ کا بڑا کام ہے وہ ہے مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کی خریداری اور اس کی تعمیر۔ اس کا واقعہ اس طریقے کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی شروع میں جہاں آ کے بیٹھی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، سہل اور سہیل ان کا نام تھا، اور وہ جگہ جو تھی کھجوروں کے خشک کرنے کی جگہ تھی، عام جگہ پڑی رہتی تھی، وہاں کھجور لوگ خشک کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے، کس کی ملکیت ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ 2 یتیم ہیں، سہل اور سہیل۔ نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور جو ان کے گارڈین تھے چچا ان کو بھی بلایا اور ان سے بات چیت کی کہ بھئی مسجد کے لیے جگہ چاہیے۔ انہوں نے بڑی خوشی سے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ آپ کو بلا معاوضہ دیتے ہیں، اس کا معاوضہ ہم اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے۔ چنانچہ 10 دینار اس کی ادائیگی کی گئی، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مسجد نبوی شریف کی جو جگہ تھی 10 دینار انہوں نے اپنی طرف سے ادا کی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چھوٹی سی مسجد آج کہیں کوئی بنا دینا جس میں 150 نمازی ہوں تو ہم کہتے ہیں تو پکا جنتی ہے، جب تک مسجد رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا کہ مسجد نبوی شریف جس کی نسبت نبی علیہ السلام کی خاص ذات کے ساتھ ہے، اس کی پیمنٹ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور یہ مسجد تو قیامت تک رہے گی، اور یہاں جتنے نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، اعتکاف کرنے والے اعتکاف کرتے رہیں گے، تلاوت کرنے والے تلاوت کرتے رہیں گے، ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہیں گے۔ دین کی جتنی محنت یہاں آج تک ہوئی صحابہ کے زمانے میں، اصحاب صفہ اور باقی، اور قیامت تک جتنی ہوتی رہے گی، یہ سارے کا سارا ثواب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاتا رہے گا۔ کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے جو کھجور کے درخت اس زمین کے اوپر تھے وہ کٹوائے، کچھ قبریں تھیں ان کو آپ نے ہموار کروا دیا۔ اس کے بعد کچی اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر صحابہ نے کچی اینٹیں تیار کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس کی تعمیر میں مصروف ہو گئے۔ انصار اور مہاجرین آپ کے ساتھ ساتھ شریک تھے، اور صحابہ کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے اور مزدوروں کی طرح کام کیا کرتے تھے، اور لا کے کوشش کرتے کہ بھئی میرا پورا حصہ ڈلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اینٹیں اٹھا کے لاتے اور یہ کہتے جاتے تھے یہ خیبر کی کھجوروں کا بوجھ نہیں، اے اللہ یہی بوجھ سب سے عمدہ اور سب سے بہتر ہے کہ دین کے لیے ہے۔ اور کبھی یہ پڑھتے اے اللہ بلا شبہ حقیقت میں اجر تو آخرت کا اجر ہے،
پس تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما جو صرف آخرت کے لیے محنت کرنے والے ہیں، جو صرف آخرت کے طلبگار ہیں۔ اور کبھی یہ کہتے اے اللہ آخرت کی بھلائی اور خیر کے سوا کوئی اور بھلائی نہیں، پس تو انصار اور مہاجرین کی مدد فرما جو آخرت ہی کے طلبگار ہیں۔ صحابہ کرام بھی خوب شوق کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں شریک تھے، اور وہ کہتے تھے اگر ہم بیٹھ جائیں کام نہ کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کام کرتے رہیں تو یہ ہمارا بیٹھ جانا بہت ہی برا انجام ہوگا۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی عجیب بات فرماتے اس وقت، وہ کہتے کہ جو شخص اٹھتے بیٹھتے مسجد کی تعمیر میں شریک ہے اور دوسرا وہ شخص جو کپڑوں سے مٹی اور غبار کو بچاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے تھے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو جنرلی بھی یہ بات ٹھیک تھی، لیکن اس میں ایک موقع یہ تھا کہ ایک صحابی تھے، اینٹیں اٹھا کے تو لا رہے تھے، بھرپور محنت کر رہے تھے، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ذرا نظیف الطبع تھے اور ان کو مٹی ذرا اچھی نہیں لگتی تھی۔ وہ کیا کرتے تھے، اینٹیں تو اٹھا کے لاتے لیکن اپنے کپڑوں سے دور رکھتے، ذرا سی کپڑوں میں مٹی لگتی تو اس کو فوراً جھاڑ لیا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات شاید یہاں مذاق کے اعتبار سے بھی ہو، اور ویسے بھی ان کاموں میں کپڑوں کا خراب ہو جانا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ زیادہ بہتر ہے کہ حاجی کا میلا کچیلا ہونا یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ تو بہرحال اپنی اپنی طبیعتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال مسجد کی تعمیر ہو گئی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا میں اینٹیں بھی اٹھا کے لاؤں، فرمایا کہ نہیں، تم گارا بناؤ، تمہیں وہ زیادہ اچھا بنانا آتا ہے، تو میں پھاولا لے کے گارا بنانے لگ گیا۔ یہ مسجد اپنی سادگی کے اندر بے مثال تھی۔ کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کے تنے اس کے ستون تھے، اور کھجور ہی کی شاخوں اور پتوں کی چھت تھی۔ جب بارش ہوتی تھی تو پانی ٹپکا کرتا تھا، پھر کئی دفعہ جب ایسا ہوا پانی ٹپکا تو پھر اس کو چھت کو گارے سے لیپ دیا گیا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد تھی، سادہ قسم کی مسجد تھی۔ دیواروں کی بلندی انسانی قد سے کچھ زیادہ بلند نہ تھی، کچھ بلند تھی لیکن بہت زیادہ اونچی نہ تھی، اور دیوار قبلہ جو تھی بیت المقدس کی جانب رکھی گئی۔ جب مسجد شریف بنائی گئی تو قبلہ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا، اور مسجد کے 3 دروازے رکھے گئے۔ ایک دروازہ اس طرف رکھا گیا جہاں اب قبلے کی دیوار ہے، جہاں اب قبلہ ہے وہ ایک طرف دروازہ وہ تھا، اور دوسرا دروازہ وہ تھا جسے آج باب جبریل کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آتے جاتے تھے، اور تیسرا دروازہ وہ مغرب کی جانب تھا جسے باب الرحمہ آج کہتے ہیں۔ تو یہ 3 دروازے بنائے گئے، اور یہ مسجد شریف جو بہت سادہ سی تھی یہ تعمیر ہو گئی، اور صحابہ کرام اس میں نماز ادا کرنے لگے۔ تقریباً 16-17 مہینے وقت گزرا ہوگا کہ تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، اور پھر تھوڑی سی تبدیلی ہو گئی۔ یہ جو بیت المقدس کی طرف دیوار تھی جہاں پہلے قبلہ تھا، ادھر اب دیوار بنا دی گئی، اور دوسری جانب جو ہے وہ قبلے کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف بنا دیا گیا۔ تو دونوں سائیڈوں کے دروازے اسی طریقے سے رہے، اور وہ پیچھے سے فرنٹ پر آ گیا۔ آخری صف پہلی ہو گئی، پہلی صف آخری ہو گئی۔ پھر 7 ہجری میں جب مسجد ذرا بوسیدہ ہو گئی تھی تو نبی علیہ السلام نے اس کی اثر نو تعمیر بھی کی خیبر فتح ہو جانے کے بعد، اور نبی علیہ السلام نے تعمیر بھی دوبارہ کی، بعض ضروری حصوں کی مرمت، اور اس کو کشادہ بھی کیا۔ مسجد جو پہلے تھی اس سے تھوڑا سا اس کو بڑا بھی کیا۔ جب دوبارہ بڑا کرنا تھا نا تو وہ جگہ ایک انصاری صحابی کی تھی، وہ بہت غریب تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد تنگ ہو جانے کی وجہ سے نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، اس کو وسعت دینا چاہتے ہیں، اور آپ کی یہ جگہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے محل کے بدلے میں یہ جگہ دے دو۔ تو وہ دے نہیں پائے، کہنے لگے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات جب لوگوں کو معلوم ہوئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کے پاس گئے، وہ جگہ خریدی، ان کو پیمنٹ کر دی، اور پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ، وہ وعدہ جو ان کے لیے تھا میرے ساتھ کر لیجئے، یہ جگہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو دور نبوی میں جو پہلا حصہ ہے مسجد نبوی شریف کا، اس کی پیمنٹ کی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو دور نبوی کے اندر اس کی وسعت کی گئی، جو مزید حصہ شامل کیا گیا، اس کی پیمنٹ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی شہادت کا وقت قریب تھا، ان کو انہی کے گھر کے اندر محصور کر دیا دشمنوں نے، بلوائیوں نے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا تھا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو زمین خرید کے دے گا اس کے لیے جنت کے محل کا وعدہ ہے؟ تو میں نے ہی وہ جگہ خرید کے مسجد میں داخل کی، مسجد کو بڑھایا، آج تم مجھے ہی مسجد میں داخل نہیں ہونے دیتے ہو۔ تو کبھی زندگی میں ایسے بھی لمحات آ جایا کرتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ تعمیر کی گئی، اور آپ نے پہلے خود بنائی اور بعد میں حضرت ہر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی اس کے اندر کچھ تبدیلی آئیں، وہ انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 مرتبہ، ایک دفعہ تو اول تعمیر ہوئی، اور 7 ہجری میں فتح خیبر کے بعد اس کی مزید توسیع بھی کی گئی، اور جو مرمت تھی وہ بھی کی گئی۔ نبی علیہ السلام جب مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ تھا ازواج مطہرات کے لیے حجروں کی تعمیر کا۔ تو اول میں صرف 2 حجرے پر تعمیر کیے گئے، ایک حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور دوسرا ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اس وقت 2 ہی ام المومنین تھی، بی بی خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو 2 حجرے بنائے گئے۔ مسجد کے بالکل جڑا ہوا کچھ مکانات تھے ایک صحابی کے، ان کا نام تھا حارثہ ابن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے کافی مکانات تھے، انہوں نے 2 حجروں کے لیے پیش کر دیے۔ اس کے بعد جب جب نبی علیہ السلام کی ضرورت بڑھتی گئی، حجروں کی ضرورت بڑھتی گئی، وہ ایک ایک کر کے اپنے مکانات نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیۃً دیتے رہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جو ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے، یعنی اپنے گھر جو آپ نے بنوائے، وہ اکثر کھجور کی شاخوں کے تھے اور بعض کچی اینٹوں کے تھے۔ دروازے کے اوپر کمبل اور ٹاٹ کا پردہ پڑا رہتا تھا۔ حجرے کیا تھے؟ زہد اور قناعت کی ایک تصویر سے، دنیا کی بے ثباتی کی ایک تصویر سے۔ اور کائنات کے سردار جن کے ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی قدرت اور آسانیاں اور برکتیں رکھی ہوئی تھیں، اور اللہ کے فضل سے بہت کچھ ان ہاتھوں سے اللہ نے کر کے دکھایا، کروا کے دکھایا۔ وہ چاہتے تو ہر قسم کا قیمتی سے قیمتی پتھر اور ٹائل جنت سے آ کے لگ سکتا تھا۔ انتہائی سادگی اور انتہائی سادہ گھر تھے، اور حال یہ تھا کہ اکثر گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ذرا بڑا ہو گیا تو کھڑے ہو کر حجرے کی چھت کو ہاتھ لگا لیا کرتا تھا۔ یہ حجرے مسجد شریف میں مشرق اور شمال کی جانب تھے، غربی جانب مغربی جانب کوئی حجرہ نہیں تھا کہ اس طرف شمال اور دوسری طرف سارے حجرے اکٹھے تھے، ایک ہی طرف تھے۔ ولید ابن عبد الملک کے حکم کے اوپر جب یہ خلیفہ بنا تو تمام حجرے گرا کے مسجد نبوی شریف کی توسیع میں شامل کر لیے گئے۔ جب ولید ابن عبد الملک کا حکم مدینہ پہنچا تو اہل مدینہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے۔ ابو امامہ سہل ابن حنیف فرمایا کرتے تھے، کاش وہ حجرے اسی طرح چھوڑ دیے جاتے تاکہ لوگ دیکھتے کہ جس نبی کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے تمام خزانوں کی کنجیاں رکھ دی تھیں، وہ نبی کیسے سادہ سی زندگی گزارا کرتے تھے، ان کے حجرے کیسے تھے، چھپڑ کیسے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جہاں میں اپنی ایک خواہش کا بھی ذکر کر دوں، جس طرح یہ خواہش تھی کہ سیرت کو کبھی تفصیل سے بیان کیا جائے، اللہ نے اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اسی طرح ایک خواہش اور بھی ہے، کیسے پوری ہوگی مجھے نہیں پتہ۔ وہ خواہش یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو ہم لوگ سیرت میوزیم بنائیں، سیرت میوزیم۔ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس 10 کنال کی جگہ تو موجود ہے ادھر لاہور میں، باقی اس کے لیے بے شمار اور چیزوں کی اسباب کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جو ہے نا سیرت میوزیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی اگر ہم نہ بنا سکیں تو اور کوئی بنانا چاہے اور بنا سکے تو بہت اچھی بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی جو ہے نا وہ وہاں نقشوں کے ذریعے اور مختلف ماڈلز کے ذریعے دکھائی جائے۔ مجھے کاروباری سفر کے لیے جاپان جانا ہوا، سنگاپور جانا ہوا، ترکی جانا ہوا اور مختلف جگہوں پہ جانا ہوا،
چائنا تو اور دبئی تو بہت کثرت سے جاتا رہا. تو دنیا کے اندر نا بہت سارے لوگوں نے میوزیم بنائے ہوئے ہیں, کوئی کسی نسبت سے, کوئی کسی نسبت سے, کوئی کسی نسبت سے. تو ہمارے ملک پاکستان میں دل یہ کرتا ہے ایک سیرت میوزیم بھی ہو جس میں صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مختلف طریقوں سے دکھایا جائے. مثال دے رہا ہوں کہ جیسے جب نبی علیہ السلام مسجد مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ طیبہ ایسے تھا, مسجد نبوی شریف ایسے تھی, بیت المقدس کی طرف جب قبلہ تھا تو ایسے تھا, اور جب مکہ کی طرف قبلہ ہو گیا تو ایسے ہو گیا, حجرے ایسے تھے, غزوہ احد کا نقشہ ایسے تھا, بدر کا نقشہ ایسے تھا, اور جناب جتنی بھی چیزیں, غار حرا اور غار ثور, یا پھر نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت اللہ شریف ایسے تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایسے تھا. تو نقشے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ماڈل, جیسے پلازے بنتے ہیں تو پہلے چھوٹا سا ماڈل بناتے ہیں, اس طریقے سے جو ہے نا پوری ترتیب کے ساتھ ایک میوزیم بنایا جائے کہ جب فیملیز آئیں, بچے آئیں, اسٹوڈنٹس آئیں, ایک طرف سے داخل ہوں, علماء کھڑے ہوں اور تفصیل سے بتاتے جائیں, وہ نقشہ سامنے موجود ہو اور وہ بریفنگ دیتے جائیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت بیان ہوتی رہے. میرا تو اس چیز کا بڑا دل ہے, اب اللہ عطا فرما دے اپنی رحمت سے, تو اس کی شان ہے, آپ لوگ آمین کہہ دیں. تو میری تو تمنا ہے کہ یہ ہونے چاہیے, اللہ کرے الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کو یہ سعادت نصیب ہو جائے تو بہت اچھا. یہ تو کوئی بھی بنائے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جی میں نے بنانا ہے تو بنے, یہ ایک دل کی خواہش ہے, پتہ نہیں اللہ کس کے ذریعے پوری کروائے تو کہاں پوری ہو. تو میرا تو اپنا گمان یہ ہے کہ پاکستان کے ہر شہر میں ایسے ہونے چاہیے. آج لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو, سارے تو پھر بھی نہیں چاہتے, تھوڑے لوگ رہ گئے, بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی تفریح کی جگہ پہ لے جائیں اور وہاں پاکیزگی کا ماحول ہو اور ان کی تربیت اور اچھا معاملہ ہو, تو ان کے لیے ایک بہت بہترین بات ہو جائے گی. اور تو دل کی یہ تمنا ہے, آپ دوبارہ آمین کہہ دیں, اللہ کرے کہ یہ سعادت ہمیں مل جائے اور پاکستان میں جگہ جگہ اس طرح کے سلسلے اللہ بنوائیں. تو سیرت میوزیم یہ ایک خواہش ہے, اللہ تعالیٰ خیر فرما دے انشاءاللہ. آپ کو آئیڈیا ٹھیک لگا جی؟ نہیں, دنیا میں بے شمار نسبتوں کے ساتھ بے شمار عجائب گھر ہیں, بے شمار میوزیم ہیں. تو بھئی ایک نبی علیہ السلام کی نسبت سے بھی ہو جائے, آپ کی زندگی کو اس میں پھر پورے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ بنایا جائے اور کام کیا جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے. اچھا, مدینہ طیبہ میں ایسا ایک بن گیا ہے, مسجد نبی شریف سے کوئی 25-30 کلومیٹر دور ہے اور اس کا 30 ریال غالباً ٹکٹ بھی ہے. کئی دفعہ وہاں جانا ہوا تو اس کو دیکھ کے شوق اور بڑھا. کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں, پرائیویٹ بنا ہوا ہے, گورنمنٹ کا نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے, آپ سب جب دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرما دیں گے. اچھا خیر, نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے, مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھ دی گئی, تعمیر شروع ہو گئی. سادہ سی مسجد تھی, اس میں کون سا کوئی برسوں لگنے تھے, تعمیر ہو گئی. اسی اثناء میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اور ان کے ساتھ ابو رافع کو رضی اللہ تعالی عنہما, ان کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ وہ گھر کی عورتوں کو لے آئیں. دیکھیں, نبی علیہ السلام تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ گئے, لیکن آپ کے گھر کی عورتیں بھی پیچھے تھیں. اچھا جی, کوئی بتا سکتا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کتنی تھیں. 3 تھیں. کوئی نام بتا دے تو 500 روپے انعام. بتائیں جی. اچھا جی, یہ دونوں جو نام بتائیں دونوں ٹھیک نہیں ہیں, اور بتائیں جی. حضرت عائشہ اور ان کی بہن اسما, یہ ابوبکر کے گھر میں حضرت ابوبکر کے گھر والی تھیں, اور ابھی تو نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ رخصتی کا معاملہ نہیں ہوا تھا. میں نے کہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کون تھے مکہ مکرمہ میں اس وقت؟ اچھا جی, انہوں نے 2 نام لیے ہیں. ایک لیے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نام ٹھیک ہے. ایک لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی شادی ہو چکی تھی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. چلیں 3 میں سے نا ایک نام آیا, باقی 2 نام اور بتائیں. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ ایک نام اور آ گیا,
یہ پہلے ہی مدینہ آ گئی تھی، حضرت عثمان کے ساتھ ان کی بھی شادی ہو چکی تھی. اور بتائیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ. چلیں جی 3 میں سے 2 نام ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام کی کتنی صاحبزادی ہیں بھائی؟ 4. 2 کی اس وقت شادی ہو چکی تھی، ایک کی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ مکے میں ہی تھے، شوہر کے ساتھ مکے میں تھی. دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، وہ حضرت عثمان کے ساتھ مدینہ پہنچ چکی تھیں. اب پیچھے گھر میں جو 3 عورتیں تھیں ان میں سے 2 کے نام سامنے آ گئے. ایک کا آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا فرمایا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل ٹھیک. اب تیسرا نام بتائیں. حضرت اسماء حضرت ابوبکر کے گھر میں تھی، نبی علیہ السلام کے گھر کی بات ہو رہی ہے. بتائیں جی. نہیں تو 500 روپے میں نے رکھنے نہیں دینے. اچھا جی بتا دوں جی. نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے ہیں تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کو اور ابو رافع کو بھیجا کہ جاؤ میرے گھر کی مستورات کو لے آؤ. 4 صاحبزادیاں، 2 شادی شدہ تھیں، ایک اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ آ چکی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب 2 صاحبزادیاں تھیں جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، یہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تھیں. ایک کا نام تھا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تیسری خاتون جو تھیں ام المؤمنین حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام کی شادی حضرت سودہ سے ہوئی. اور ابھی چند منٹ پہلے میں نے بتایا ہے کہ 2 حجرے بنائے تھے، ایک بی بی عائشہ کے لیے اور ایک بی بی سودہ کے لیے. چند منٹ پہلے ہی بتایا. تو یہ 3 مستورات تھیں. تو نبی علیہ السلام نے جب ان کو بھیجا تو فوری طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن ابی بکر کو انہی کے ساتھ روانہ کیا کہ وہ جائیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے 4 لوگوں کو لے آئیں. ایک ان کا بیٹا عبداللہ اور 3 ان کے گھر کی عورتیں. وہ کون تھی؟ ایک امی عائشہ تھیں، ایک بی بی اسما تھی، تیسری کا نام بتا دیں. چلیں پھر بھی 500 روپے دیے. چلیں 250 ہو گیا. آپ کے انہوں نے نام نہیں بتایا، رشتہ بتا دیا. چلو بھائی ٹھیک ہو گیا. ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 2 بیٹیاں 1 بیوی، اور نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی 2 بیٹیاں 1 بیوی. یہ بھی مشابہت دیکھیں کیسی اللہ نے عطا فرمائی. تو چلیں ٹھیک ہو گیا. آج تو یاد رہے گا نا کہ ہجرت کے موقع پہ 4 صاحبزادیوں میں سے ان کی ہجرت کا طریقہ کیسے رہا. ایک اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ پہنچ گئیں، ایک مکے میں ہی تھیں، اور 2 پھر بعد میں نبی علیہ السلام نے بھیج کے منگوایا کہ بھئی اب یہاں تیاریاں ہو چکی ہیں، اب لے آؤ. اور صدیق اکبر نے بھی اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ بھئی اپنی بہنوں کو اور اپنی ماں کو بھی لے آؤ. تو یہ لوگ پھر اس طریقے سے آئے. جب یہ لوگ نبی علیہ السلام کے سب گھر والے آ گئے تب نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکل کر اپنے حجروں میں آپ نے رہائش اختیار فرما لی. تو یہ ترتیب تھی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بعد میں آئی تھیں. غزوہ بدر کے موقع پہ تفصیل آئے گی انشاءاللہ. ان کے شوہر عمر ابن عاص کی گرفتار ہو گئے تھے، مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئے تھے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا رہائی دیتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کو بھیجو. پھر انہوں نے بہت مشکل حالات کا سامنا کرتے ہوئے، کفار کی دشمنی کا سامنا رکھتے ہوئے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنی بیوی کو بھیجا. نبی علیہ السلام کی بیٹی کو مدینہ بھیجا. تو تفصیلات اس موقع پر آئیں گی انشاءاللہ. بہت غمناک اور دردناک تفصیلات ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا داماد اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، فرماتے تھے یہ مسلمان تو نہیں ہے لیکن بات کا سچا ہے، جو وعدہ کیا ہے پورا کیا ہے. مسجد نبی شریف نبی علیہ السلام کے زمانے میں پہلی دفعہ تعمیر ہوئی، دوسری دفعہ توسیع ہوئی 7 ہجری میں. 7 ہجری میں کب ہوئی فتح؟ کون سی فتح کے بعد؟ ہاں فتح خیبر کے بعد. اس پہ انعام کوئی نہیں ہے، ویسے جگار ہوں گے، سو نہ جائیں آپ لوگ. اچھا جی، اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں مسجد شریف میں کیا کیا معاملات ہوتے رہے اس کی تھوڑی سی تفصیل سن لیجئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں
مسجد نبوی شریف میں کوئی توسیع نہیں ہوئی، اضافہ نہیں ہوا، تبدیلی کوئی نہیں ہوئی۔ ہاں کچھ درخت تھے کھجور کے جو ستون بنائے گئے تھے وہ بوسیدہ ہو گئے، تو ان کو پھر تبدیل کر کے نئے بہتر لگا دیے گئے۔ یہ کب ہوا؟ خلافت صدیق میں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری میں انہوں نے قبلہ کی جانب اور غربی جانب مسجد نبوی شریف کو بڑھا دیا۔ قبلہ کی جانب اور دائیں جانب مغرب کی جانب، مشرق کی جانب اس لیے نہیں بڑھایا کہ ازواج مطہرات کے وہاں پہ حجرے تھے، گھر تھے، تو دو اطراف میں انہوں نے مسجد کی ایکسٹینشن کر دی، توسیع کر دی، لیکن باقی ساری چیزیں اسی طریقے سے تھیں، وہی ستون، وہی سادگی، اور جو چھتیں ڈالیں وہ بھی اسی طرح کھجور کے چیزوں کی، اس کو اسی طریقے سے رکھا، اس کی حیت اور سادگی میں کوئی تبدیلی نہ کی، ہاں ایکسٹینشن آپ نے کر دی۔ تو گویا یہ تیسری مرتبہ ہوا نا، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے بنایا، دوبارہ آپ نے ایکسٹینشن کی، اور تیسری مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں 17 ہجری میں ایکسٹینشن کی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی مسجد کے اندر ایکسٹینشن کی، توسیع کی، لیکن جب ان کی توسیع ہوئی تو انہوں نے کچی اینٹوں کے بجائے مضبوط اور منقش پتھر لگائے، اور قلعی چونہ بھی اسے لگوایا، اور ستون بھی بجائے کھجور کے درختوں کے پتھر کے لگائے، اور سال کی لکڑی کی چھت ڈالی، یعنی اس کے اندر انہوں نے زیب و زینت میں، اس کی مضبوطی میں اضافہ کیا۔ صحابہ کرام نے جب ان کا یہ ارادہ سنا تو ان کو بہت افسوس ہوا، کہنے لگے کہ ایسے نہ کیا جائے، اس کو اسی حیثیت میں رکھا جائے جیسے نبی علیہ السلام نے بنائی تھی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، انہوں نے وقت کے تقاضوں کو، حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا کہ نہیں، اب ضرورت اس بات کی آ گئی ہے کہ حالات کے مطابق اس کی تعمیر اور ترقی کی جائے، اور ضروریات کو دیکھا جائے جیسے کہ سلسلہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی شریف میں نہ کوئی توسیع ہوئی، نہ اس طرح کی کوئی ضرورت پیش آئی، کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کام کر چکے تھے وہ کافی رہا۔ پھر آگے وقت کے ساتھ ساتھ یہ توسیع ہوتی رہی، اور آج ابھی اس وقت جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ دور نبوی کا جو مدینہ تھا وہ تقریباً پورا ہی مسجد کے اندر آ چکا ہے، اور اگر یہ مزید ایکسٹینشن بھی ہوتی جائے تو مسجد نبوی شریف کا ثواب آج کی ایکسٹینشن میں بھی اسی طریقے سے پورا ملے گا، چاہے یہ پاکستان تک ہی پہنچ جائے، جتنی بھی بڑھتی چلتی جائے، جتنی بھی بڑی ہو جائے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ مسجد نبوی شریف والا ثواب وہ اسی طرح باقی رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، عنایت ہے اور رحمت ہے۔ آگے چلیے جی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا، تو صحابہ کرام میں جس کا انتقال کا وقت قریب آ جاتا، آخری وقت قریب ہوتا، ابھی سانس نہ نکلا ہوتا، تو نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی جاتی، آپ تشریف لے آتے، آپ اس کے لیے دعا کرتے، استغفار کرتے، حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو جاتا، پھر تجہیز و تکفین کے معاملات، پھر نماز جنازہ، پھر تدفین، تو یوں نبی علیہ السلام کو خوب بعض مرتبہ بہت انتظار کرنا پڑتا۔ پھر صحابہ نے اس کو تبدیل کیا، انہوں نے پھر یہ کیا کہ نبی علیہ السلام کی سہولت کے لیے، آسانی کے لیے یہ کر دیا کہ انتقال کے بعد اطلاع کرتے کہ بھئی فلاں صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب آئیے اور نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام تشریف لے کر آتے اور نماز جنازہ پڑھاتے۔ آپ کا معمول دونوں طریقوں سے ثابت ہے، کبھی آپ نماز جنازہ پڑھ کر واپس تشریف لے جاتے اور کبھی تدفین میں بھی شریک ہوتے، لیکن اس میں بھی صحابہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو مشقت ہے اور کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی کے لیے ایک اور کام کیا، وہ کیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا تو جنازہ اٹھا کے مسجد نبوی شریف کے باہر لے آتے، اور نبی علیہ السلام وہیں جنازہ پڑھا دیتے اور وہ اپنا جنازہ لے جاتے۔ تو باقاعدہ وہ جگہ جنازگاہ کے، موضوع الجنائز جنازگاہ، گویا کہ ہماری زبان میں جنازگاہ کے طور پر مشہور ہو گئی، بخاری شریف میں بھی اس کی روایت موجود ہے۔ تو مسجد نبوی شریف سے بالکل جڑی ہوئی کوئی جگہ تھی، ایک جگہ تھی جس کو نماز جنازہ کے لیے مخصوص کر دیا گیا، کسی کا انتقال ہوتا وہاں ان کی میت لے آیا جاتی اور نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھا دیتے اور پھر وہ لے جاتے۔ تو صحابہ نے نبی علیہ السلام کی سہولت کو مد نظر رکھا اور یہ ایک سلسلہ رہا۔
اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ، اب آپ کہیں تو اس کو میں بات کو بند کر دوں، اگلی بدھ کو کرتے ہیں، اور کہیں تو میں جاری کرتا ہوں کیونکہ آج ہم لیٹ ہو چکے ہیں، شروع ہی ہم نے لیٹ کیا. بتائیے دعا کر لیں یا جاری رکھیں؟ جاری رکھیں. تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ وہ مرحلہ ہے مواخات کا، اور اس کے بعد اذان کی بات ہے. انشاءاللہ یہ دونوں باتیں پھر آج کر لیتے ہیں. پھر اسی اتوار کو چونکہ جنگ اجتماع ہے تو بیان نہیں ہونا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام لے کر آئے تھے، دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینہ میں ہیں تو جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اور کیا کیفیت ہے اور کیا حالات تھے کہ سب اپنا گھر چھوڑ کر آ گئے، اپنا وطن چھوڑ کر آ گئے، اپنا مال اسباب پراپرٹی سب چھوڑ کر آ گئے. پھر کسی کا باپ مسلمان تو کسی کا بیٹا، یعنی کہ کسی صحابی کا والد کافر، کسی کا بیٹا کافر، ایک گھر کے اندر ہی رشتہ داروں میں. اور اللہ کے ہاں دو قومی نظریہ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں دو قومی نظریہ کیا ہے جی بتائیں؟ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. وہاں دو ہی تقسیم ہیں، یا کافر ہے یا مسلمان ہے، وہاں دو ہی تقسیم ہیں. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، یہ تقسیم ہے وہاں کی. الکفر ملت واحدہ، تمام کافر ایک ہی ملت ہے، یہ حدیث ہے. انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان ایک ہیں. اب مہاجرین کی کیفیت کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو ہجرت کر کر آئے، کسی کی بیوی نہیں آئی، کسی کا بھائی کافر ہے، کسی کا والد کافر ہے، کسی کا ماموں، کسی کا نانا، دادا، بھانجا. تو اسی حضرت صدیق اکبر جب آئے تو والد مسلمان تو نہ ہوئے تھے. اسی طرح اور کتنے معاملات. نبی علیہ السلام آئے ہیں تو ایک داماد اس وقت مسلمان نہیں ہے، عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے. تو اس وقت جو مہاجرین کی پوزیشن تھی وہ کیسی تھی؟ پھر وہاں طبقاتی تقسیم بہت تھی. یہ قریش کا ہے، یہ بنی خزاعہ کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. یہ قریش کا بھی ہے تو قریش کے اندر بھی یہ بنو ہاشم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بنو کنانہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. تو طبقاتی تقسیم بھی بہت زیادہ تھی. ایک طبقاتی تقسیم، اور دوسرا اس طریقے سے کہ رشتہ دار اکٹھے نہیں ہیں، تو ان کی یہ کیفیت تھی. دوسری طرف مہاجرین کے ساتھ کون تھے سامنے؟ انصار. انصار کو اپنے شہروں میں تھے، اپنے گھروں میں تھے، ان کی پراپرٹیاں ان کے پاس تھیں، مال اسباب، بزنس، کھیتی باڑی سب ان کے پاس تھا. لیکن وہاں کیا تھا کہ پچھلے کچھ اثرات تھے. اوس یہ الگ ہے، خزرج الگ ہے، اور ان کے بھی اندر طبقاتی معاملات عرب کے اندر جو تھے وہ تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مہاجرین اور انصار کو ایک کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا، مواخات کروا دی. اور یہ مواخات دو دفعہ ہوئی کہ ایک دفعہ؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ دو دفعہ ہوئی. ایک مکے میں ہوئی اور ایک مدینے میں ہوئی. مکے میں ہوئی مہاجرین کے درمیان، اور مدینہ آ کر ہوئی مہاجرین و انصار کے درمیان. جو مکے میں ہوئی نبی علیہ السلام پہلے ہی ایگزامپل دے چکے تھے مہاجرین کو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی کی کوئی عزت ہے تو تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے. مال، پیسہ، حسب، نسب، خاندان اور بینک بیلنس اور زبان اور عہدوں کی وجہ سے نہیں ہے، صفات کی وجہ سے نہیں ہے، تقوی کی وجہ سے ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے مکہ میں یہ کام کیا اور پھر مدینہ میں یہ کام کیا. جب مدینہ میں یہ کام کیا تو اس کے فوائد کیا ہوئے؟ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ضرورت کے وقت مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے مددگار، مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے غم گسار. ضعیف کو کمزور سے اور کمزور کو ضعیف سے قوت ملی، ضعیف قوی کے لیے قوت بازو بنے. اس کے علاوہ اعلیٰ شخص ادنا شخص کے فائدے سے، اعلیٰ شخص نے ادنا کے فائدے سے فائدہ اٹھایا اور ادنا نے اعلیٰ کے فائدے سے فائدہ اٹھایا. اللہ نے نکمہ کسی کو نہیں بنایا. ایک کے پاس مال ہے، دوسرے کے پاس ہنر ہے، تو ایک دوسرے سے ان کو سپورٹ ہوئی بہت زیادہ. اس کے علاوہ مہاجرین و انصار جو منتشر تھے یہ ایک ہو جائیں اور واحد شہ بن جائیں، اور تفریق کا نام و نشان مٹ جائے اور سب اللہ کی رسی کو تھامنے والے بن جائیں.
وہ تفریق اور اختلاف جس نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا۔ قصص القرآن جب بیان کیے تھے اس میں یہ بات بہت واضح بتائی گئی تھی کہ بنی اسرائیل جو تباہ ہوئے تھے وہ اسی تفریق کی وجہ سے ہوئے تھے، تو اس تفریق کو ختم کر دیا گیا تاکہ اجتماعیت آ جائے اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر آ جائے۔ اور اگر کسی کے اندر زمانہ جاہلیت کا کوئی فخر یا کوئی ایسی بات ہے جو کہ جی میں سپر مین ہوں، میں سپرلیٹو پرسنالٹی ہوں، کوئی سپیریئر کمپلیکس کسی کے اندر ہے، سپیورٹی کمپلیکس، تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ فاسد مادہ ختم ہو جائے اور آپس کے اندر ایک دوسرے سے محبت کا معاملہ ہو جائے، خادم اور مخدوم، غلام اور مولا، گویا کہ محمود و ایاز ایک ہو جائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے سارے امتیازات مٹا کر ایک بات کو باقی رکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو اللہ کے نزدیک تقوی میں ہے وہی زیادہ اللہ کے ہاں ہیں، باقی سب برابر ہیں اور کوئی چیز نہیں۔ آج کافر اس بات کو سمجھتا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر چل رہے ہیں کہ ان کو اتنا تقسیم کر دو، اتنا تقسیم کر دو۔ پہلے خلافت تھی وہ ختم کر کے ملک بنے، اب ملکوں کے اندر بھی اتنی تقسیمیں ہیں، فلاں پارٹی کی، فلاں زبان کی، فلاں اتنی تقسیمیں کر دیں کہ ہماری قوت ہی ختم ہو کے رہ گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے انصار اور مہاجرین کی قوت کو ایک کر دیا۔ اب دو قومی نظریہ کیا ہو گیا، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، مسلمان ہے تو بس مسلمان ہے، کافر ہے تو کافر ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں ایسی چیز نہیں رہی، اس کو توڑ دیا گیا۔ جب نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں مواخات کروائی تو بعض صحابہ کو بعض کے ساتھ آپ نے جوڑا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا بھائی کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا بھائی۔ تو مکہ مکرمہ میں جو مواخات ہوئی تھی اس میں سے بعض نام برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو مدینہ طیبہ میں ہوئی وہ بھی بعض نام برکت کے لیے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر مکہ مکرمہ کی مواخات اول، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھائی بھائی بنائے گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ ابن حارث، بلال ابن رباح، معصب ابن عمیر، سعد ابن ابی وقاص، ابو عبیدہ، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور بھی نام ہیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ کے تھی۔ اب مدینہ طیبہ کے جو ہیں یہ 45 لوگ تھے جن کو 45 کے ساتھ جوڑا گیا، ان میں سے بعض نام میں برکت کے لیے لیتا ہوں۔ پہلا نام مہاجرین میں سے لوں گا، دوسرا انصار میں سے لوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خارجہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر ابن خطاب، عتبان ابن مالک، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن معاذ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ربیع، زبیر ابن عوام، سلامہ ابن سلامہ بن وقیش، عثمان ابن عفان، اوس ابن ثابت، طلحہ ابن عبید اللہ، کعب ابن مالک، سعد ابن زید بن عمر بن نفیل، ابی ابن کعب، معصب ابن عمیر، ابو ایوب خالد زید انصاری، ابو حذیفہ ابن عتبہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور بھی نام ہیں، بس برکت کے لیے اتنے لے لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو ایک کر دیا۔ اس کا نفسیاتی اثر بھی بہت ہوا، اجتماعی اثر بھی بہت ہوا، مسلمانوں کی قوت ایک ہو گئی اور انصار مدینہ نے مواخات کا حق ادا کر دیا۔ اس کی مثال ملنا زمین کے اوپر ممکن ہی نہیں۔ آج دنیا بڑا امن کا درس دیتی ہے، پوری دنیا مل کر ایسی ایک مثال نہیں پیش کر سکتی جو نبی علیہ السلام نے ان کو جوڑ دیا۔ انصار نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ اپنے زمین، باغات، گھر سب کہا آدھا کر لو، یہ آدھا تمہارا، آدھا ہم تو سگے بھائی کو آج آدھا نہیں دیتے، تو آدھا تمہارا آدھا میرا۔ کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو فرمایا کہ دیکھو 2 ہیں، ایک تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں، جس کو تم چاہو میں طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت پوری ہو جائے تم شادی کر لے، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہارا ہے۔
سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ کوئی انصاری اپنے درہم و دینار کا اپنے مہاجر بھائی سے زیادہ اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا تھا، کہ میرے پاس اگر 1000 روپے ہیں تو یہ میرا 500 ہے، 500 اس کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی محبتیں قائم کی کہ دنیا تو ختم ہو جانے والی چیز ہے، ان محبتوں کا پھر صلہ ملتا ہے۔ چنانچہ مہاجرین اور انصار کے اس معاملے میں جو انصار نے بے مثال قربانیاں دے کے ایسی مثال قائم کر دی کہ پوری کائنات ایسی کوئی دوسری مثال ایگزامپل پیش نہیں کر سکتی جیسی یہ مثال تھی۔ حتیٰ کہ مہاجرین جن کا بڑا مقام ہے، اب سنیے مزیدار بات، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو ایسی قوم پر آ کر اتر گئے ہیں، ایسی قوم پر آئے ہیں کہ ان سے بڑھ کر ہم نے کسی قوم کو ہمدرد، غمگسار، مخلص اور وفا شعار نہیں دیکھا، تنگی اور فراخی، ہر حال میں مددگار ہم نے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا، خوف ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارا ثواب یہ لے جائے، ہمیں کچھ بھی نہ ملے قیامت کے دن، ہم خالی رہ جائیں۔ انہوں نے سب کچھ تو قربان کر دیا، یہ کہیں آگے نہ نکل جائیں۔ اصل میں صحابہ کرام نا آخرت کے حریص تھے کہ آخرت کسی طرح ملے۔ مال تو ان کو مل گیا، اب گھر بھی کسی نے دے دیا، چیزیں مل گئیں، اب یہ خوف ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سارا کچھ یہ لے جائیں، تو وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کے اجر سے محروم رہ جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو۔ سنیے، فرمایا نہیں، جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو، یعنی دعاؤں کا جو بدلہ ہے، سنیے دل کے کانوں کے ساتھ، یعنی جو دعاؤں کا بدلہ ہے یہ درہم اور دینار کے بدلے سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی آپ کو درہم دے، دینار دے، پراپرٹیاں دے، باغات دے، کھیت دے، سب کچھ دے دے، لیکن دعاؤں کا بدلہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دعائیں اس سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ وہ زمین آسمان کے خزانے بھی لٹا دیتے نا مہاجرین کے لیے، اور مہاجرین کی دعائیں، کسی کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہمارے مال اسباب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہاں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی سائل آتا نا، آپ اس کو کچھ دیتی ہیں، وہ پیچھے سے دعائیں دیتا، آپ بھی اس کو دعائیں دیتی۔ لوگ پوچھتے آپ کیوں دعائیں دے رہی ہیں؟ کہنے کہ جب اس نے دعائیں دے دی تو ایسا نہ ہو کہ میرا اجر رہ جائے پیچھے، تو میں اس کو اتنی دعائیں دے دیتی ہوں تاکہ جو میں نے اللہ کے راستے میں دیا وہ باقی رہے۔ تو دعاؤں کا کوئی جوڑ نہیں ہے بھائی، کسی کی دل کی نکلی ہوئی دعا کسی کا نصیب بدل سکتی ہیں۔ ہم دعائیں لینے والے بنیں۔ ایک ہوتا ہے دعائیں کروانا، امی دعا کریں، ابو دعا کریں، حضرت دعا کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک اور اس سے زیادہ اچھی بات ہے دعائیں لینا۔ ہم کام ایسے کریں، خدمت ایسی کریں، ہم معاملہ اگلے کے ساتھ ایسا کر دیں اگلے کے دل سے دعائیں نکلیں، ماں باپ کے دل سے دعائیں نکلیں۔ اور بیوی کے دل سے بھی دعائیں نکلوائی جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بیوی کی دعائیں نہیں لگتی، اس کی بھی لگ سکتی ہیں۔ ہم اچھے خاوند بن کے دیکھیں۔ تو انصار مدینہ نے ایک بے مثال جو ہے نا وہ نسبت قائم کر دی، اور یہ رشتہ مواخات کا اس قدر مضبوط بن گیا کہ جب کوئی انصاری مرتا تو ان کی وراثت میں مہاجر کو حصہ ملتا۔ ہم تو سگے بھائی کو نہیں دیتے، وہ مہاجر کو حصہ دیا کرتے تھے۔ پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب جو وراثت ہے وہ فقط بلڈ ریلیشن کو ہی دی جا سکتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے۔ اس کے تقرر میں، اس کو بنانے میں، اس کی سیٹنگ میں، اس کی کس کا کتنا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خود ہی سارا کام کر دیا۔ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کروایا، خود ہی طے کر دیا۔ اچھا، وراثت کے اندر ایک بات ذرا سمجھیں، بڑی مزیدار۔ آدمی کو جو مال ملتا ہے وہ کون دیتا ہے جی؟ کہ مال کماتا ہے، جو بھی اس کے پاس مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، گھر ہوتا ہے، کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اب انسان، اللہ نے دیا ہے مال، صحت بھی دی ہوئی ہے، اور یہ زندگی گزار رہا ہے۔
اب جناب اس کا وقت پورا ہو گیا، جس کا جتنا وقت لے کر آیا تھا پورا ہو گیا، اب اس سے ہر چیز واپس لے لی، اب یہ چلا گیا۔ اگر اللہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے نا کہ یہ حکم آ جاتا کہ انسان مرے اور اس وقت جتنا اس کے پاس مال ہے سارا بیت المال میں جمع کراؤ۔ وہی وہ تو میں نے اس کو دیا ہے نا، یہ اولاد کو کیوں دے رہے بھائی؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بعد میں وارثوں کو جاتا ہے۔ اللہ چاہتے تو یہ کر سکتے تھے، سارا بیت المال میں جمع کرا دو، تمہارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو میرا دیا ہوا ہے۔ وہ نئے سرے سے اپنی محنتیں کریں، وہ جانوں میں جانوں، تم اپنا دو نا بیت المال میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ تو نہیں کیا، اللہ نے مہربانی فرما دی، حصے خود مقرر کر دیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وراثت کے اندر ڈنڈی نہ ماریں۔ یاد رکھیے جو دنیا میں کسی جائز وارث کو محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ جنت آدم علیہ السلام کی میراث، اولئک ھم الوارثون، نیک بندے جنت کے وارث ہیں۔ لیکن اگر دنیا کے اندر کوئی بندہ اپنے جائز وارث کو محروم کرتا ہے اور اس کو حصہ نہیں دیتا تو حدیث میں آتا ہے اللہ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دیں گے۔ تو اس میں ہمیں بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ٹائم کافی ہو گیا، اذان کے بارے میں بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلی بدھ کو، آنے والی بدھ کو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔